ایف اے ٹی ایف میں پاکستان ایز یوزول پھنسا ہوا ہے، لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی کام نہیں کر رہے، اور لگتا ہے کہ گرے لسٹ میں سے بلیک لسٹ میں جانے کا ٹائم ہو گیا ہے، لیکن خان صاحب کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اور خان صاحب کہتے ہیں ملک اوپر کی طرف جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 21 فیب سے ایف اے ٹی ایف کا اجلاس شروع ہونے لگا ہے، اور ایف اے ٹی ایف میں ہمارا نام گرے لسٹ میں ہے، پاکستان گرے لسٹ میں شامل ہے، اور کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ پاکستان کو بلیک لسٹ کر دیا جائے، کہ ہماری صرف ایک شک باقی ہے، اور اگر ہم نے صرف ایک 26 پہ عمل کر لیا، 27 پہ نہیں کر پائے، تو کیا اس وجہ سے یہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ جائز ہے؟ تو مجھے ایسا لگتا ہے، میری اپنی رائے یہ ہے کہ ہم ویسے اس پہ بات کریں، مجھے لگتا نہیں کہ بلیک لسٹ ہوگا۔ میرا خیال یہ ہے کہ کیونکہ ایک صرف رہ گیا ہے کام، تو اس کی وجہ سے شاید گرے لسٹ میں ہی رہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ گرے لسٹ سے نکلنا جو ہے وہ مشکل ہوگا، وہ گرے لسٹ میں ہی رکھیں گے، اور وہ کہیں گے کہ کیونکہ آپ نے جو آپ کو کہا تھا اس کلاز پر عمل نہیں کیا، اور وہ کلاز یہ ہے کہ یہاں پر پاکستان کے اندر موجود جو دہشت گردوں کے سربراہ ہیں، ہیڈز ہیں، ان کے خلاف انویسٹیگیشن کر کے ان کو پنش کرنا ہے، ان کو سزائیں دینی ہیں۔ تو ہم نے کیوں نہیں کیا ابھی تک؟ یہ مطلب سوچنے والی بات ہے نا، یہ سوال ہے نا بھائی، کیوں نہیں کیا؟ 26 ہم نے کر لی، یہ ایک 27 اتنا بڑا کام ہے، اتنا مشکل کام ہے ہمارے لیے کہ ہم نے اتنی کلازز پہ اتنا مشکل سے عمل درآمد کیا، اور ہم ایک اس کلاز پر کیوں نہیں عمل کر پا رہے؟ جبکہ اس میں سے کچھ جو ہیں وہ تو نظر بند بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، نظر بندی خیر جو یہاں پہ ہوتی ہے، لیکن کرنا تو آپ کو پڑے گا اس سے نکلنے کے لیے، یہ تو کرنا پڑے گا، بے شک آپ اس کے بعد سڑکوں پہ آگے لگیں یا جو بھی ہو، وہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا جو اجلاس ہے وہ 21 سے لے کے 21 فیبروری سے لے کے 3 مارچ تک ہو رہا ہے۔ پاکستان گرے لسٹ میں ہے۔ بات یہ ہے کہ ایف اے ٹی ایف سے آپ کو نکلنا ہے۔ اس میں یہ والی بات کرنا کہ یار یہ ہندوستان کرتا ہے تو یہ ازبکستان کرتا ہے تو یہ تاجکستان کرتا ہے تو یہ افغانستان کرتا ہے تو یہ کوئی اور ایکس وائی زیڈ کرتا ہے، کرتے ہوں گے بھائی، لیکن آپ کدھر ہیں؟ آپ کیا مطلب دنیا کا ملک نہیں ہے؟ ویسے تو کہتے ہیں کہ بھائی ہم نیوکلیئر پاور ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہے، مطلب فلاں ہے ڈمکا ہے۔ تو جب یہ سارا کچھ ہے تو پھر اس کا استعمال کیوں نہیں ہے؟ عام آدمی کی زندگی تو آپ نے یہاں پر ایف اے ٹی ایف کے نام پہ یقین کریں کہ اجیرن کی ہوئی ہے۔ تو ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ بھائی ہم نے یہ ساری چیزیں پوری کر لی۔ بھائی آپ نے ساری چیزیں جب پوری کر لی تو اس کے ساتھ آپ کے ڈپلومیٹک پاورز بھی ہونی چاہیے، ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی آپ کو اس کو لڑنا چاہیے، دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ ہنگامی جو ممالک آپ سمجھتے ہیں کہ وہ انفلوئنس کرتے ہیں چیزوں کو اور وہ آپ کے خلاف جاتے ہیں ہندوستان کے کہنے پہ یا خود کرتے ہیں، تو بھائی آپ کا بھی کام بنتا ہے، آپ کے پاس بھی سارے ریسورسز ہیں، ایسا تو نہیں کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ مطلب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے تو فائل بھیج دی، ابھی ان کی مرضی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ اگر آپ کی فورن منسٹری کمزور ہے، آپ کے فورن منسٹر کمزور ہیں، تو اس میں ہم بے شک کسی کو بھی بلیم کر لیں، سو وٹ، ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن ہمیں یہ جواب دیا جاتا ہے کہ یار ہندوستان نے پھر ہمارے ساتھ جو ہے نا مطلب گیم کر لی۔ یار ان کا کام ہے بھائی، وہ ان کا کام ہے، ان کا ملک ہے، ان کی اپنی سورینٹی ہے، جو بھی ہے پاور ہے وہ استعمال کرتے ہیں، کریں۔ یار آپ بھی تو کچھ نہ کچھ تو کریں نا بھائی جان۔ مطلب یہی کہنا ہے پورا دن، او جی میں تو ہندوستان کو ہندوستانیوں سے زیادہ جانتا ہوں، مائکروسافٹ کو میں بل گیٹس سے زیادہ جانتا ہوں، اور پتہ نہیں امریکیوں سے میں امریکہ کو زیادہ جانتا ہوں، چائنیز سے میں چائنا کو زیادہ جانتا ہوں۔ یار پورا دن آپ یہی کہانیاں میں ہاں یہ ایک اور بات جی، گھبرانا نہیں ہے، پاکستان اب بھی سجدہ ترین ملک ہے، یہ والی کہانیاں۔ اچھا مہنگائی سارے ملک ساتھ یہ بھی کہیں گے پوری دنیا جی مہنگائی ہے پوری دنیا میں، تو پاکستان کوئی الگ تو نہیں ہے، پھر کہیں گے نہیں جی نہیں، پاکستان تو سب سے آج بھی بڑا سستا ترین ملک ہے۔